سفارتکاروں اور میڈیا ٹیم کا LOC کا دورہ، مختلف سیکٹرز کا معائنہ۔ نواز شریف کی طبیعت ناساز، سروسز اسپتال میں علاج جاری۔ میاں نواز شریف کو طبی سہولتیں فراہم کرنے میں بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا، احسن اقبال کا الزام۔ رہبر کمیٹی نے حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو مطالبات پیش کر دیے۔ کیا حکومت آزادی مارچ کو طاقت سے روکے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما ملکہ بخاری سے، JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ سے اور مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی سے۔ Very warm welcome to the show. آزادی مارچ پر حکومت اور JUIF کے درمیان سیاسی محاذرائی جاری ہے۔ مذاکرات کے لیے کمیٹی سے تشکیل دی جا چکی ہے، مگر بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دونوں جانب سے الزامات کا سلسلہ جاری ہے، کوئی بھی سائٹ بیک آف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ اگر سنجیدہ ہوتے تو کوئی جیسچر ہوتی، کوئی ان کی پولیٹیکل پوسچرنگ ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکومت مولانا پر جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوششوں کا الزام لگاتی ہے۔ حکومت ماضی بھی یاد دلاتی ہے جب مولانا فضل الرحمان اسی طرح کے دھرنے کو کہہ چکے ہیں وہ جمہوریت ڈی ریل کرنے کے لیے ہے، تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ اتنی جلدی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تبدیل کیسے کر لیا۔ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سربراہ اکرام درانی کہتے ہیں کہ حکومت آزادی مارچ نہ روکے تو اس کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ لیٹس واچ اکرم درانی۔ اگر حکومت اس لیے رابطہ کرنا چاہتی ہے کہ آزادی مارچ کو ختم کیا جائے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آزادی مارچ کے انعقاد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا مارچ پرامن رہے گا۔ حکومت ہمارے مارچ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور ہمارے اس حق کو تسلیم کرے۔ یہ بات جو کہہ رہے ہیں درانی صاحب، obviously یہ کیونکہ PTI خود کہتی رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ کو پورا حق ہے کہ ایک پیسفل احتجاج کیا جائے، اور خود کر بھی چکے ہیں، سو یہ ڈیمانڈ اس لیے ہے۔ مگر گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیا وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ کوئی آ جائے گا تو پھر آرام سے واپس بھی چلا جائے گا۔ حکومت نے مولانا کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ کیپٹن صفدر کو کل رات گرفتار کر لیا گیا، وہ آزادی مارچ کے حوالے سے نہایت متحرک تھے، ان کی گرفتاری سے یقیناً ایک اہم ایلیمنٹ کم ہو گیا۔ ان پر اشتعال پھیلانے اور احتجاجی تحریک میں شمولیت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حکومت نے اسلام آباد کے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینرز بھی منگوا لیے ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت نے خود ہی اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، سو پھر اس کے بعد وہ گھر بھی خود ہی چلے جائیں۔ لیٹس واچ بلاول بھٹو۔ حکومت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا سیاسی حل نکالے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سے مجھے I am worried، مجھے اس سے کنسرن ہے کہ ایسے بیکاز یہ اتنے امچور ہے، ان کو نہیں پتہ سیاست کیسے کرنا ہے، کہ یہ this situation could get quite difficult، اور ہم اینرکی کی طرف جا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، اور اس حکومت کے پاس جیسے معیشت پہ کوئی پلان نہیں ہے، جیسے سیاست پہ کوئی پلان نہیں ہے، جیسے گورننس پہ کوئی پلان نہیں ہے، ویسے اس چیلنج کا حل نکالنے کی کوئی پلان نہیں ہے۔ So I'll start with you ملکہ بخاری صاحبہ، کیونکہ مین جو پہل کرنی ہے وہ گورنمنٹ نہیں کرنی ہے۔ کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس، اور اگر ہے تو کیا پلان ہے، اور کل کی گرفتاری کیا پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیے فریاد، thank you for inviting me to your show. It's good to be here again. فریاد دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے، ان کے دھرنے کی بات ہے، اپوزیشن پارٹیز کی الائنس کی بات ہے، رہبر کمیٹی کی اپنی پوزیشن اکرم درانی کی آپ نے ہمیں بات سنائی۔ دیکھیے ہمارا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ
पीसफुल प्रोटेस्ट करना इनका आईनी हक है, हमारे आइन में लिखा हुआ है, और वो हम इनको गारंटी करना चाहते हैं। उससे वो हक इनसे कोई छीन भी नहीं सकता, बिकॉज कानून और आइन दोनों इनको गारंटी करते हैं। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं इश्तियाल फैलाने की, जहां तक ये बात करते हैं कि हम आकर हुकूमत गिराएंगे और ये एक ऐसी फोर्स, डंडा बरदार फोर्स बनाते हैं जो पाकिस्तान का आइन 256 आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत नहीं देता, उस फोर्स को बनाकर उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, उसकी वीडियोस टीवी के पर मंजर आम पर लेके आते हैं और लोगों के अंदर एक फेयर फैलाते हैं। तो हम इसकी इजाजत कोई भी रियासत नहीं दे सकती। पाकिस्तान कैसे इजाजत नहीं देंगे? आप गिरफ्तारियां करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, रस्ते रोकेंगे? वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो डिटेल प्लान है वो सामने आएगा। हम इनसे नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा हमने एक कमेटी भी तश्कील दी, परवेज खटक साहब उस कमेटी में है, शफकत महमूद साहब भी हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक सियासी हल निकले, लेकिन आप इनका अमल देखें कि ये अपने रवैये के थ्रू लचक नहीं दिखा रहे। देखिए सियासत में चीजें इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ये भी जानते हैं। तो जो ग्रे है उसके ऊपर हम बात करें, हम डिस्कस करें कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर इतनी कशीदगी है, कश्मीर की जो आवाम है 78 डे है लॉकडाउन का, वो एक ओपन एयर प्रिजन के अंदर बंद है हमारे कश्मीरी बहन और भाई, और हमें रीजनल इश्यूज जिस तरह के दरपेश हैं, अफगानिस्तान का पीस सेटलमेंट प्रोसेस है, दूसरी तरफ कश्मीर की आज़ादी है। अगर आप इस पूरी रीजनल सिचुएशन को देखें, फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमें ग्रे लिस्ट से अंदर रखा, ब्लैक लिस्ट के अंदर नहीं डाला, बट हमें उसके अंदर टाइम दिया है कि हम कंप्लाई करें। इस सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मंजर आम के ऊपर रीजनल इश्यूज को देखते हुए अगर ये इश्तियाल अंगेजी फैलाएंगे तो आप पाकिस्तान के क्या मैसेज देंगे? मैंने सवाल किया प्लान क्या? प्लान ये है कि हम इनसे नेगोशिएशन करेंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हम इनको अलाउ करेंगे, इश्तियाल अंगेजी करेंगे तो कानून इनके सामने आएगा। वो तो परवेज खटक साहब भी कह चुके हैं। Do you think कि गवर्नमेंट फोर्स इस्तेमाल करेगी तो रिटेलिएट नहीं होगा? देखिए फरिया, जो राइट टू प्रोटेस्ट और फ्री स्पीच है क्वालिफाइड राइट्स हैं। ये अगर आप मुताला करें डिफरेंट कवानीन का और आइन का अक्रॉस द ग्लोब, तो राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्री असेंबली एक क्वालिफाइड राइट होती है। इसका मतलब यह है कि उसके बाद कदगन लगती है अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश करे। जो इनके कुछ अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, कुछ इनके हलकों से नेशनल सिक्योरिटी को, स्टेट के इंटरेस्ट को इश्तियाल अंगेजी फैलाने की बात हो रही है, तो क्वालिफाइड राइट को कर्ब करना हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। और अगर ये इस किस्म की मूवमेंट चलाएंगे जिसके अंदर पाकिस्तान का पीस और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, तो ऑफ कोर्स हम इनके खिलाफ इकदाम उठाएंगे। लेकिन हम इसका सियासी हल चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इनकी आईनी राइट जो है इनसे डिप्राइव हो। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन आए जिसके थ्रू हमें पूरी ग्लोबल कम्युनिटी देखे। वो तो कोई भी नहीं जाएगा, nobody would want that, but I'm sure वो भी ये नहीं चाहते होंगे। मुफ्ती कुफायत रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो बात मलिका साहबा ने की है ये तो पोलाइट है, शी इज टॉकिंग पोलाइटली, लेकिन सब ऐसे बात नहीं कर रहे। हमने पहले इंटीरियर मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट देखी, शेख रशीद साहब ने भी कुछ कहा, लेट्स वॉच दैट। देखें, मौलाना साहब को मीडिया ने ज्यादा हवा दे दी है। मौलाना के गुब्बारे में बहुत हवा भर गई है। ये 10 mg का गुब्बारा था और ये फटने जा रहा है, और ये फटेगा और इस बुरे तरीके से फटेगा कि लोग याद रखेंगे कि ये गुब्बारा फट गया था। और मैं तोके रखता हूँ, नून में अच्छे लोग हैं, एहसन इकबाल अच्छा है, वहाँ ख्वाजा साद है, ख्वाजा आसिफ है, मेरा दोस्त शहबाज शरीफ है, और स्पीकर साहब हैं। ये 8, 10, 12 अच्छे लोग हैं। अकल को हाथ से अकल का फैसला करेंगे। मुफ्ती कुफायत रज़ा साहब, ये टेंशन तो बढ़ेगी, अभी 5 दिन रहते हैं, अभी से ये हालात हैं, तो कंट्रोल कर लेंगे आप इसको? आपके जो क्या मतलब अचीव जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम इश्यू करना चाहते थे उसका 33% तो हमने इश्यू कर लिया है ना। कोई भी तहरीक होती है तो उसका एक नफ्सियाती पहलू होता है, ठीक, एक उसका वाक़याती पहलू होता है। तो वाक़याती पहलू में फासला ज़्यादा होता है। नफ्सियाती पहलू फ्राम डे 1 मालूम हो जाता है कि मुखालिफ की हरकतें कैसी। तो हम तो इनके जहन पे सवार हैं। तो आप ये अचीव करना चाहते थे कि जहन पे सवार? ये तो हो गया। Did you want that? 33% तो हो गया ना। ठीक, अब 66 रहता है, राइट। तो उसके लिए हिकमत अमली। मैं मलिका साहब की बातों से टोटल एग्री तो नहीं कर सकता। जुज़वी इत्तेफाक मुझे है कि इसका सियासी हल निकाला जाए, लेकिन सियासी हल कौन निकालेगा? आपने शेख रशीद की बात सुनी और आपने फवाद की बात सुनी, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब जब कमेटी तश्कील देते हैं तो कमेटी के फ़ौरन बाद वो मौलाना को गाली देते हैं। कौन गाली दी उन्होंने? जी,
میں تو حیران ہوں، آپ کو کیوں نہیں پتا؟ جب کمیٹی تشکیل دی تو اس کے بعد ان کا فنکشن تھا وہ جو نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی، لیکن وہ آپ نے نہیں بچانا نا اس کو. اوکے، نہیں جسٹ آسکنگ اے کوسچن، بٹ یو تھاٹ کہ وہ مولانا کو اوکے نمائندہ ہے نا. چلے ٹھیک ہے، وہ بتا دیں. اب یہ کون آدمی ہے؟ یہ کوئی ریڈی بان نہیں ہے چھاوڑا فروش. یہ وہ آدمی ہے جو انتظامی پوسٹ میں سب سے اعلیٰ پوزیشن پر بیٹھا ہوا. اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھا جاتا ہے نا، وہ کتنا سیریس ہے، کتنا سنجیدہ ہے، کتنا مخلص ہے، تو پتہ چل جائے گا. جب آپ الیکشن میں ہوتے ہیں نا تو ایک اور ماحول ہوتا ہے. جب حکومت بن جاتی ہے، کوئی آدمی اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ میں چلا جاتا ہے، پھر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر اس طرح ماحول نہیں رہتا. آپ پھر وہ زبان نہیں استعمال کرتے. اب احتجاج شروع ہو جاتا ہے تو ماحول یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اب احتجاج کے بعد آپ نرمی لانا چاہتے ہیں تو آپ کا ماحول بالکل تبدیل ہوتا ہے. آپ نے اس ماحول کے مطابق اپنے باڈی لینگویج پر غور کرنا ہوگا. فریحہ، الفاظ کے چناؤ کی بہت اہمیت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. الفاظ کے چناؤ کا اگر محترم وزیر اعظم صاحب وہ ہوتے تو مولانا کے لیے کوئی اچھی سی بات کر لیتے نا. جب وہ مولانا صاحب کے لیے اس طرح بات کرتے ہیں اور پروٹیسٹ میں قیادت کر رہے ہیں مولانا صاحب، اٹ مین آپ نہیں چاہتے، آپ کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. But just to ask a question, بہت ادب سے مفتی صاحب، آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے، آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے. نہیں کہا کہ جوش لابی ہے، کہ مسلمان نہیں ہے، یہ باتیں انہوں نے نہیں کی. دیکھو نا، یہ گالی نہیں ہے. اس سے بڑی بات ہی کہ آگے آپ کسی کو مسلمان. یہ اور مسئلہ، یہ کہیں اور چلا ہے. میں پہلے اپنی بات کو پوری کروں نا. ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں نا، ان کو پہل کرنی ہوگی. اب دیکھو رہبر کمیٹی نے کیا کہا، یہ نہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، انہوں نے کہا یہ لوگ سیریس نہیں ہے، تو یہی مانا تھا نا. ٹھیک. اب بالفعل تقدیر ملک آئی ہے، یہ ایک معقول خاتون ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ چلو آپ نے دیکھ لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیا وہ ماحول بنانے کے لیے، اعتماد سازی کے لیے ایکسکیوز کریں گے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس وقت میں نہیں کہنا چاہیے تو تھا. آپ یہ سوال کریں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پوزیشن. ٹھیک ہے، ان کا تو کام ہے تنقید کرنا. ملیکہ صاحب وہ تو کریں گے. آپ لوگ کیا کہنے کہتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، بٹ ناؤ یو دکھا. اس وقت ہم نے نہیں کی تھی نا. فریہ نہیں، تنقید تو پہلے دن سے ہو رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کا جو عمل ہے، ایک سیاسی لیڈر ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنے ان کے مدارس کے اندر اپنی انفلوئنس ہے. جس قسم کی بیان بازی وہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بات نہیں ہے. کسی کے ایمان، کسی کے ایمان، وہ بھی پاپولر لیکن وہ کرتے ہیں. فریحہ کسی کے ایمان پہ بات کرتے ہیں، ایمان پہ بات کرتے ہیں. ایمان بات کس نے کی ہے؟ کدھر لے جا رہے ہیں بات کو؟ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، آپ انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، آپ اپنے سلیکٹڈ کہتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے نا. دونوں یہ گالی تو نہیں ہے. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. نہیں، انہوں نے گالی دی ہے، ان سے ایک ہی پوچھ رہا ہے کہ وہ ایکسکیوز کریں. دیکھیں گالی کوئی نہیں دی. دیکھو فریحہ، اچھا نیال ہاشمی صاحب آ رہے ہیں آپ کی طرف. فریحہ دیکھو، میں ابھی تصدیق کہہ رہا نا، یہ آپ ٹائمنگ دیکھو، یہ کنسٹیٹیوشن آف دا کمیٹی، اور آپ دیکھیں عمران خان کی بات. ایسے ایک سوال پوچھنا تھا، کیا ماحول کو بنانے کے لیے عمران خان سوری کرے گا؟ فضل الرحمان صاحب سوری کریں گے؟ نہیں، انہیں تو کچھ نہیں کہا نا. بس ایسے تو جب پروٹیسٹ شروع ہوا، دیکھو نا، کوئی سوری نہیں کر رہا، یہ ثابت ہو گیا. نہیں، جب آپ سوری نہیں، دیکھو نا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی. ایک ہوتا ہے الیکشن کا ماحول، تو آپ لوگ واپس چلے جائیں گے. ایک ہے الیکشن کا ماحول. دھرنا نہیں دیں گے، چلے جائیں گے. اپوزیشن آ گئی نا میدان میں، تو ایک نیا ماحول آ گیا. رائٹ. اب انہوں نے کہا یار اس ماحول کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، کول ڈاؤن کرنا چاہیے، تو کمیٹی بنائی. اچھی بات ہے نا، سیاسی حل ہے. فوراً گالی دی. ٹھیک ہے، یہ تو ظلم ہے نا. وہاں جائیں، کال ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے اپوزیشن کو فوراً نہیں بولنا چاہیے تھا، تھوڑا وقت دیتے تھے، بات بول رہے تھے پہلے. بالکل نہ بولیں، اس وقت نہیں بولیں. یہ پوری موومنٹ ان کی ذاتیات سے لنک نہیں ہے، ان کی انا سے لنک نہیں ہے. یہ تو عوامی ایشو کی بات ہے. مولانا صاحب نے کہا، عمران نے کہا، اس بات تو نہیں کرنا نا. آپ بھی کہہ رہے ہیں مولانا کو سوری کر لیں گے تو واپس چلے جائیں گے. یہ مولانا کی ذات پر بات نہیں کر رہے ہیں. پہلے آپ مجھے سوری کریں گے. نہیں، ذاتیات سے لنک نہیں ہے، عوامی ایشو سے لنکڈ ہے نا. فریحہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں، دونوں طرف سے پولیٹیکل ٹیمپریچر یہاں لکھ کر دے تو درمیانی راستہ کہتے ہیں وہ سوری کریں گے. پوچھو ان سے.
वजीर आजम क्यों माफी मांगे उनसे, मैं तो ये समझ जरा इसको तो ना ही जरा समझे गप लगा आप, रहे हैं मुफ्ती ना। साहब, let's come to मैं Nihal आपको Hashmi एक शेर साहब। सुनाता हूँ नहीं। वो आप नहीं, जुमले उनके में माफी मांगने से मैं करना मैं नहीं एक शेर देंगे। सुनाता हूँ, वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान गालिब शेर है। वो कहते हैं दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई छीन, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। चलिए ठीक है, ये पीटीआई मैंने की ज़हनियत बता दी ना, ये पीटीआई ज़हनियत। की खिदमत में शेर अर्ज है। निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैप्टन सफदर को इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आपके ख्याल में इश्तियाल अंगेज बयान ही दिया था उन्होंने, या कोई और वजह भी हो सकती है गिरफ्तारी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया। कैप्टन सफदर की इश्तियाल अंगेज तकरीर तो सबको नजर आ रही है, क्योंकि सर आप भी तो इश्तियाल अंगेजी करते रहे हैं माजी में, तो आपको बेहतर पता साहब ने जो इश्तियाल अंगेज बातें की, जो कंटेनर पे बैठ के 126 दिन उन्होंने जो इश्तियाल अंगेज की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ, अदालती निज़ाम के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, तो वो तो फिर इसके सामने कुछ भी नहीं है। कैप्टन साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा जमहूरी हक है और हमें निकलना है, और ये आईने पाकिस्तान भी आपको ये बात की इजाजत देता है, और इमरान खान साहब की पार्टी भी इसी आईनी जो इख्तियारात है उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने 2014 में 126 दिन, अगर एक चीज आपके लिए हलाल है तो दूसरों के लिए हराम कैसे हो सकता है? अगर आइन के आर्टिकल 17, 18, 19, 25 आपके लिए अगर एप्लीकेबल है तो फिर दीगर लोगों के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है। पीछे यकीनन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब और पूरे PMLN के मोराल को ये डाउन करना चाहते हैं। इनको अंदाजा ही नहीं हुआ इससे क्या हुआ, लोग और मुश्तिल होते हैं। देखिए, गिरफ्तारी से अगर मसाइल हल हो जाते तो दुनिया में हर जगह हुकूमतें अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करके जेल में डालती है। अगर जेल में डालने से मुल्क तरक्की करता है, इकोनॉमी बेहतर होती है, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है, जमहूरियत प्रिवेल करती है, तो फिर तो पूरी दुनिया में होता है। राइट। जो मेन मुतालबा है निहाल हाशमी साहब, मौलाना फजल रहमान का, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें। यही मुतालबा PMLN का भी है? जी यकीनन वही। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक और बड़ा क्लियर बयान दे दिया है जब वो अपने आए थे अदालत में पेशी के मौके पे। मैं तो उम्मीद करता था और मैं उम्मीद करता हूँ परिया कि आप आज प्रोग्राम करेंगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत पे, मरियम नवाज साहबा के सेहत पे, उनके साथ जो बिल्कुल जी, उनके आपकी उम्मीद पे पूरा उतरने जा रहे हैं हम, लेकिन एक वक्फा लेने जरा। जिस तरह से एक सियासी जी हाशमी साहब, आपसे पूछते हैं कि इस बीमारी की खबरें हैं, क्या सूरत हाल है? वी विल आस्क यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ इस वक्त तबीयत नासाज होने की वजह से सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल हैं। उनके जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। हॉस्पिटल में उनके मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए हैं जिसके मुताबिक उन्हें डेंगू बुखार नहीं है, जो कि एक वजह होती है प्लेटलेट्स कम होने की, मगर ये रूल आउट कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है। नैब के तर्जुमान का कहना है कि नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर उस्मान की तजवीज़ करता खून पतला करने की दवाओं से ये सूरत हाल हुई है, प्लेटलेट्स इसलिए कम हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ अपने भाई की हालत पूछने के लिए, इयादत करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, काफी बरहम भी हुए, नाराज भी हुए। इस मौके पर उन्हें इल्जाम भी लगाया कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से संगीन गफलत की गई है। लेट्स वॉच शहबाज शरीफ। खतरनाक हद तक ड्रॉप कर गए थे। अल्लाह ताला का करम है कि कोई ब्लीडिंग अभी तक नहीं हुई और नोज या माउथ से, लेकिन इस बात की बहुत तशवीश है डॉक्टर्स को हमें कि ये प्लेटलेट्स जो हैं अपना जो सिर्फ 15,000 की लेवल पर आ गए, नॉर्मल 1.5 से 4 लाख होते हैं। ये प्लेटलेट इतनी तेज़ी के साथ ड्रॉप किए हैं, ये बड़ी तशवीश की बात है। ये बदतरीन गफलत है कि अगर प्लेटलेट ड्रॉप कर गए तो क्यों नहीं इसकी तहकीक की गई और इसको टाइमली।
میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ زہر بھی ہو سکتی ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ طے شدہ طبی معاملہ ہے کہ نواز شریف کے خون میں پلیٹلیٹس کی کمی کی ایک وجہ زہر بھی ہو سکتی ہے جو ایک یا دوسری صورت میں دیا جا رہا ہو. کسی کو شبے کا فائدہ نہ دیں. اگر نواز شریف کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ جانتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے. دوسری جانب فارمر پریزیڈنٹ اسد زرداری بھی طبیعت ناساز ہونے پر اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل میں داخل ہیں. بلاول بھٹو نے اپنے والد کو طبی سہولتیں نہ فراہم کرنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیٹس واچ ہم. ہمارا جج صاحبان نے جیل اتھارٹیز کو حکومت کو کہا ہے کہ جو میڈیکل بورڈز اور ڈاکٹرز نے ہدایت دیے ہیں ان کو آپ ان پہ عمل کریں. جو طبی سہولیات آپ نے جیل کے اندر فراہم کرنا ہے آپ وہ فراہم کریں. جو آپ نے فریج میڈیسنز کے لیے دلوانا ہے آپ وہ جیل کے اندر آپ وہ سہولیات پہنچائیں. اور ساتھ ساتھ جج صاحب نے حکم دیا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کی جائے تاکہ انویسٹیگیشن بھی ہو اور علاج بھی ہو. 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں پی ایم ایل این کی لیڈر جو کہ کافی کلوز سرکل میں سمجھی جاتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے, انہوں نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ بھی بہت بیمار ہیں. ہنا پرویز صاحبہ ہمارے پروگرام میں تھی. لیٹس واچ دیٹ. مریم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب ہے جیل میں اور آج ڈاکٹر اذان کو ایکسس نہیں دیا گیا ان کو ملنے کے لیے. آپ کے لیے مریم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب ہے؟ بالکل ان کی طبیعت خراب ہے. ضلع ہاسپٹل سے ایک ٹیم آئی تھی ان کا معائنہ کرنے کے لیے اور ریزن یہی بتائے گئے ہیں کہ ان کی ایک تو سائیکٹرک کنفائنمنٹ ہے, دوسرا ان کے کمرے میں بہت کیڑے مکوڑے ہیں. سو I'll start with you نہال ہاشمی صاحب. کیسی طبیعت ہے میاں صاحب کی اور مریم صاحبہ کی؟ دیکھیے یہ تو ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں مگر جو طریقہ کار اب تک حکومت نے اپنایا ہے یہ میرے خیال سے بدترین دشمن بھی اور فسطائی قوت ہے. ہم اگر کوئی جنگی قیدی بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہماری بنیادی چیز ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کی حفاظت کی جائے. مگر جیل میں اور نیب کے ٹارچر سیل میں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف کو رکھا گیا, جو اذیتیں دی کہ کیا 3 ٹائم پرائم منسٹر یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ کیا کہیں دنیا کی انسانیت میں اس طرح کی چیز, کیا ہم انگریزوں کے دور میں رہ رہے ہیں, کیا سامراج کے دور میں رہ رہے ہیں, کیا ہم آمریت میں؟ آپ دیکھیں شاہد خاقان کو بھی آپ نے ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی, اس سے اکانومی بہتر نہیں ہوگا, اس سے جمہوریت کی استحکام نہیں ہوگی, اس سے رول آف لا, اس سے لوگ مشتعل ہوں گے, لوگ بہت مشتعل ہوں گے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پھر ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. گرفتاریاں مسئلے کا حل نہیں ہے. کیپٹن صفدر کو آپ نے گرفتار کر کے پوری پارٹی کو مشتعل کیا, پاکستان کے عوام کو مشتعل کیا, میاں صاحب کے چاہنے والوں کو مشتعل کیا ہے, ان کے سپورٹروں کو مشتعل کیا. ان کو چاہیے کہ گڈ گورننس کے لیے بیٹھے عوام اور تحسین سے بات کریں, چیزیں سستی کریں, مہنگائی کا خاتمہ کریں. یہ تھوڑی کہ آپ کوئی انگریزی دور گرفتاریاں کے چلائیں جائیں. ہاشمی صاحب جواب ملے تھے. ملکہ صاحب موجود ہیں, کسی کو موت کی سزا دیں گے. ٹھیک. ملکہ بخاری صاحبہ, ہر کسی کو شکایت ہے آپ سے. میں بھی بات کرنے پھر دونوں کا جواب دیں. آپ کے ساتھ دھرنے سے پہلے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. ہاں نا, یہ وہ ایسا ہے نا کہ موت اور حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. بالکل. لیکن جب کوئی آدمی کسی کی حراست میں اس کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سوالیہ نشان حکومت میں بنتی ہے. یہ لازمی بات ہے. آپ کسی کے موت کو نہیں روک سکتے لیکن آپ اس کو بیماری میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ ہر جگہ ظلم اور جبر کریں گے تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنے مخالف کے لیے موت تجویز کرتے ہیں. اگر یہ ذہن آ گیا معاشرے میں تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ پتھر کے زمانے کا ذہن ہے کہ آپ اپنے مخالف کو قتل کر دیں. اگر وہ سامنے قتل نہیں کر سکتے اس کو زہر دے دیں, اگر اس سے نہیں قتل ہوتا تو اس کو کسی اور طریقے سے مار ڈالیں. ہمارا جو تعلق ہے وہ سیاست کا ہے. سیاست میں جنگ ہوتی ہے, تھپڑ کی مارنے کی جنگ نہیں ہوتی, دلائل کی جنگ ہوتی ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہے تو آپ کی دلیل باقی رہے گی, ان کی دلیل مضبوط ہے کمزور نہیں تو ان کی دلیل باقی رہے گی. عوام دونوں کے دلائل سے ان کا فیصلہ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ تو میاں نواز شریف اہم آدمی ہے, زرداری صاحب اہم آدمی ہے, نبی کوئی اہم آدمی ہو اور وہ آپ کے جیل میں ہو اور آپ نے غفلت کی تو آپ سے پوچھا جائے.
मलिका बुखारी साहबा। देखिए फरिया, दोनों ने बात की, निहाल हाशमी साहब ने, मौलाना साहब ने बात की जेल के कंडीशंस के बारे में, प्रिजन के बारे में, और जो हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर जिम्मेदारी होती है किसी को प्रोटेक्ट करने की। देखिए फरिया, मुझे तो देखिए कोई भी जी शऊर पॉलिटिशियन या कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या किसी भी प्रिजनर जो प्रिजन के अंदर है उसके ऊपर कोई जबर हो, या उसको सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना हो, या उनकी तबीयत ख़राब हो, या वो उनके किसी ऐसे अमल में शामिल हो जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। देखिए इशू ये फरिया कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, हमने इनसे यही प्रिजन सिस्टम इनहेरिट किया था। उनका इलाज ये कह रहे हैं ना कि ये तो आमरीत में भी नहीं होता, एक्चुअली ये जमहूरी निज़ाम के ऐन मुताबिक है। उनका इलाज उसी तरह हो रहा है जिस तरह पाकिस्तान का प्रिजन सिस्टम गारंटी करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इखलाकियात की नफी है ये बात कि एक आदमी जो 3 दफा मुंतखब वजीर आजम हो और उनके ऊपर ये इल्जाम हो कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के पैसे को बेदर्दी से इस्तेमाल किया, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, उनकी कन्विक्शन हुई, और अब वो उसी आवाम, उसी टैक्स पेयर को कहते हैं कि मेरी आला मेडिकल फैसिलिटीज को आप फंड करें। ये किसी जमहूरियत के अंदर नहीं होता, और अगर ये डिस्कशन होती भी तो किसी भी जमहूरियत के लोग इसके खिलाफ करें। इन्होंने बात कर ली, मुझे करने दें। एक्चुअली ये जमहूरियत के एन नफी है। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई, उनके लिए हॉस्पिटल के अंदर उनके लिए एक पूरा बोर्ड फरिया इन बात कंप्लीट करना, उनके लिए जेल के अंदर 24 आवर्स डॉक्टर्स तैनात किए गए, जैसे आप बता रही हैं, जैसे नैब की स्टेटमेंट है, कोई मेडिसिन ब्लड थिनिंग की दी थी जिसकी वजह से उनकी प्लेटलेट्स लो हो गई, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इन दोनों हुक्मरानों को, जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को, बहुत आसाइश की आदत है। यही प्रिजन सिस्टम है जिसको इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया। वहां एक गरीब चोर, एक छोटा चोर, ये तो बड़े चोर है ना, जो छोटा चोर है वो क्या करता है, उसी प्रिजन सिस्टम के अंदर रहता है। कभी आपने डिस्कशन की है इस प्रिजन सिस्टम के ऊपर? आप मुझे बताइए, कन्विक्शन हुई है और इश्तियाल अंगेजी को आपसे बेहतर कौन समझेगा? आपको पाकिस्तान की आला अदालत ने तो नाअहल डिक्लेयर किया है। देखिए दूसरी बात ये है, देखिए फरिया बात ये है, पाकिस्तान किसी टॉक शो पे डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान के प्रिजनर्स जो गरीब लोग हैं वो किस किस्म की कंडीशंस के लिए सिस्टम को रिफॉर्म किया, सिस्टम उनको मिला हुआ है। जो मैं तो कह रही हूँ कि तफरीक हो रही है, उनकी इखलाकियात की नफी है, जमहूरियत की नफी है, फिर भी उनकी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है। इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते उनके लिए। किस किस्म का इलाज आप समझ रहे हैं कि नहीं मुहैया किया जा रहा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मोहतरमा को बताऊं, जब इमरान खान साहब जख्मी हुए थे तो ये वही नवाज शरीफ थे जो उनको हॉस्पिटल में इयादत के लिए गए। फिर मोहतरमा ने कहा कि उनकी कन्विक्शन हुई थी थ्रू अ नैब कोर्ट, उनकी कन्विक्शन हुई थी थ्रू अ नैब कोर्ट। 3 कन्विक्शन में चोरी का जिक्र नहीं है, उसमें कमीशन का जिक्र नहीं है, आप जिस तरह भी इंटरप्रेट कर रहे हैं का जिक्र वो सादिक और अमीन नहीं है। पढ़ी लिखी है, इनको जाके जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। जी पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन भी की है, नैब कोर्ट की कन्विक्शन में लिखा हुआ है कि वो आमदन से ज्यादा असासे रखते थे, उनको प्रूव नहीं कर पाए। ये सब बातें लिखी हुई हैं। शेयर के पैसे से हमारा इलाज करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिद के कायम करदा शरीफ मेडिकल सिटी में भी उनका इलाज हो सकता है। हमने कब इनसे इलाज की भीख मांगी, मगर जो हमें आइन और जो हमें इंसानियत जो हमें हक देता है, हम वो मांगते हैं कि हम आप ये कह रहे हैं कि हम खुद इलाज कराएंगे। जिंदा रहने कहा कि आइन और कानून है पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है, और ये आज भी इनके हुए लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, ये कह रहे हैं कि चोर है वो, चोर इनकी पार्टी होगी, चोर वो बताएं जो इनके कैबिनेट में बैठे हुए। नवाज शरीफ के ऊपर जजमेंट में कोई चोरी का इल्जाम नहीं है। कानूनी तौर पर मैं आपको एक कानूनी पॉइंट पे बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के सेंटेंस को सस्पेंड किया था ताकि वो अपना इलाज करा सके, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आए, सेटिस्फाई नहीं कर सके कि उन्होंने अपना इलाज कराया, इसलिए उनको वापस जेल भेज दिया गया। पहले ये तो बताएं कि जब आपका सेंटेंस सस्पेंड करके आपको बाहर भेजा जाता है तो अपना इलाज क्यों नहीं कराते? उनके बेटे ने जो कहा है कि ये उनके बेटे को तो अपने वालिद की इयादत के लिए पाकिस्तान में होना चाहिए। हाशमी साहब, अपने वालिद की इयादत के लिए उनको यहाँ होना चाहिए, उनको मुल्क से मफरूर नहीं होना चाहिए। He is an absconder by the law of पाकिस्तान, उनको यहाँ होना चाहिए। ये लंबी बहस कहीं और चली जाएगी। वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल बी राइट। एंड वेलकम बैक। मुफ्ती साहब, आज बात भी हुई शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से। ज़ाहिर है वो उनकी सेहत के हवाले से दुआगो होंगे, लेकिन साथ साथ क्या पॉलिटिकल मूवमेंट पे कोई असर पड़ेगा ये जो खराबी है सेहत है इसका? हम तो मियाँ साहब के लिए नए ख्वाहिशात रखते हैं। वो इस मुल्क में 3 बार वज़ीर आज़म रहे। कोई भी आदमी होता है ना, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लोग उससे मोहब्बत करते हैं, हर एक लीडर से करते हैं।
ایسا نہیں کسی حرک سے کرتے ہیں. تو جب آپ کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو فالوور ہیں اور لورز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کی صحت جو ہے وہ روح صحت ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھو کل کیا ہوتا ہے، اس کا تو آپ کے پاس بھی کوئی علاج نہیں، میرے پاس بھی علاج نہیں ہے. فی الحال انشاءاللہ عزیز ایک سیاسی قیادت وہ تمام چیزوں کو اس کارنر سے دیکھتی ہے کہ اس کو کیسا ڈیل کرنا ہے، ایسا کیسا ڈیل کرنا ہے. چونکہ ہماری تیاری بہت زیادہ لمبے عرصے سے ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ضائع کریں گے. لیکن دیکھیں صورتحال کیا ہے. اس میں ایک اور آپشن بھی ہے کہ شاید میاں صاحب علاج کرانے باہر چلے جائیں، ایک آپشن ہے. خیر ہے، وہ تو ان کا حق ہے. میں وہ ملائکہ بی بی سے میں نے سوال مانگا تو میری ایک بات رہ گئی تھی نا، وہ میں بات مکمل کروں. ہم کتنے پرامن رہیں گے اور یہ کتنے پرامن رہیں گے، ان دونوں میں بنیادی فرق ہے. ہمارا پرامن رہنا اور نہ پرامن رہنا یہ معلوم ہوگا 27 کو. ان کی نیت کیا ہے کہ یہ ہمیں ویلکم کریں گے یا راستہ روکیں گے تو پہلے معلوم ہو جائے گا. ان کا حال ہوگا، ہمارا مستقبل ہوگا. تو اگر یہ روکیں گے تو آپ پھر دیکھیں ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کی حکمت عملی پر. ٹھیک دیکھو نا، میں ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی نے مثال دی ہے کہ ایک تنگ گلی ہے، دونوں طرف دیواریں ہیں اور کوئی راستہ روشندان کھڑکی نہیں ہے، سامنے سے شہر آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو جواب میں کیا کروں گا، جو شہر کرے گا وہی کرے گا. تو اس کی پوزیشن شہر کی ہے نا. شہر کون ہے؟ گورنمنٹ شہر ہے نا، جو وہ کریں گے. بالفرض و تقدیر انہوں نے راستے رکاوٹ نہیں ڈالے اور پرامن دیا. میں یہاں ملائکہ بی بی کو لکھ کر دیتا ہوں کہ ہم پرامن رہیں گے، کوئی بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم نے 15 ملین مارچ کیے. کیا ہمارا 15 ملین؟ 1.5 کروڑ لوگوں سے ہم نے خطاب کیا اور 1.5 کروڑ میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آپ کو شکایت نہیں، یہاں بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے کنٹینر، اب تو ہمیں پتہ چلا خندقیں کھود رہے ہیں. خندقیں کھودنے کس لیے کھودی جا رہی ہے؟ دشمن کے لیے کھودی جا رہی ہے. اسلام آباد میں خندقیں کی انتظام ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے. ایک بات اور یاد آ گئی، اس سے پہلے میں عمران خان کے بارے خیر میں تو ہمیشہ احترام سے بات کرتا ہوں. ایک بات اور یاد آ گئی کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا، یہ جو آپ بار بار دانے تسبیح کے مار رہے ہو یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. اس نے کہا تم تیز تیز مارتے ہو، یہ آیت الکرسی نہیں ہے، یہ کرسی 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 ہے. اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کرسی کا بہت خواہش مند ہے. وہ ایٹ اینی کاسٹ وہ کرسی بچانا چاہتا ہے. ایٹ اینی کاسٹ. دیکھو نا خندق کی بات آپ نے سنی. کسی کی تسبیح کے اوپر بات کرنا میں کہتا ہوں کہ وہ کرسی بچانا چاہتا ہے. ایٹ اینی کاسٹ. کرسی کی تسبیح تو آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ تسبیح تو ہر ایک کا ذاتی ہے، اللہ کی سازش. کرسی لینا اچھی بات ہے، بری بات ہے، وہ الگ بات ہے. اب کرسی کو بچانے کے لیے ایک منٹ، کرسی بچانے کے لیے آخر تک جاؤ گے. وہ آپ کا موقف ہے، وہ آپ کا موقف ہے، لیکن تسبیح کو بیچ میں مت لائیں. کمال ہے، کمال ہے. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا بات آ گئی ہے. میں بی بی سے آپ کو موقع دوں، آپ سے میں تعاون کروں، کوئی سی بات نہیں. آپ کی ساری بات سنوں گا. میں اس بات کا جواب دے دیں کہ ہمارا پرامن نہ رہنا تو پتہ چلے گا 27 کو. آپ کا پرامن رہنا تو اب پتہ چلے گا آپ کس طرح ڈیل کریں گے. اقتدار کے بھوکے کون ہیں؟ اب انہوں نے ایسی بات کی تو جواب مجھے دینا پڑے گا کہ اقتدار کس کو چاہیے. وہ تو پاکستان کی ساری عوام جاتی ہے. وہ شخص جو اتنے سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور نہتے کشمیریوں کے لیے کوئی ایک ایسا اقدام نہیں کیا جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے کشمیریوں کی جدوجہد میں شامل ہوئے. اقتدار کے بھوکے وہ ہیں جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہتے تھے. اپنے اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ مارچ بھی ان کی اقتدار کی جو چاہت ہے اس کے لیے ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منظر عام پہ لانے کے لیے ہے. ان کو اقتدار کی اتنی عادت ہو گئی کہ اقتدار سے باہر رہ کر پاکستان کے ہر ادارے کو یہ بھی اب پرسنل اٹیک ہو گئی. ان کا حق ہے وہ پروٹیسٹ کریں، آپ کا حق ہے رکیں. اور یہ اخلاقیات کے عین مطابق نہیں تھی. ان کی بات یہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن بات ہے کہ انہوں نے غلط بات کی. تسبیح کے اوپر کسی کی کرٹیک کرنا غلط بات ہے. اب خود یہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ کیا کہوں میں کامنٹ کروں؟ اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ ختم کریں. دوسری بات جہاں تک بات ہے پولیٹیکل نیگوسیشن کی، رہبر کمیٹی نے اپنا نامنی چوز کر لیا، ہم نے بھی ایک کمیٹی بنا دی. آئیے مل بیٹھ کے کوئی نیگوسیشن کرے، کوئی سیاسی حل ڈھونڈے تاکہ کشمیر کا کاز افیکٹ نہ ہو، کوئی نیشنل کاز افیکٹ نہ ہو، پاکستان کی عوام لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مارچ نہیں کرانا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو آ رہے ہیں نا.